ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے. آپ کو پتہ ہے لوگوں، میں اسی برادری کا انسان ہوں. میں قسم کھا کے روزی کی حالت میں کہنے کو تیار ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ہزاروں مدرسے کے سینکڑوں اساتذہ وہ ہیں کہ جن کے مہینے کے آخر میں قرضے کے بغیر گھر کا خرچہ نہیں چل پاتا. کیا سمجھتے ہو آپ؟ احسان نہیں مانتے؟ بڑے بڑے اداروں کے اساتذہ کا جو حال ہے، اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی. چھوٹے ہی مدرسوں مکاتب پر ذکر ہی کیا. ہمارے ندوۃ العلماء میں ایک استاد تھے، بہت سینئر استاد. ہمارے بھی استاد، ہمارے استادوں کے بھی استاد، ہمارے استادوں کے استادوں کے بھی استاد. ان کی اہلیہ مکرمہ دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئی. کچھ دن اسپتال میں رہیں، پھر گھر آ گئی. تو ہم لوگوں نے پتہ لگایا کہ گھر جو آ گئی تو حالت بہتر ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ نہیں، بہتر تو نہیں ہوئی. وہ تو گھر میں بھی لا کر زنجیروں میں جکڑی رہتی ہیں بیچاری، زنجیروں میں باندھنا پڑتا ہے. تو میں ان استاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے میں نے ان سے کہا کہ حضرت اماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گھر میں، اور اسپتال سے آپ لے آئے ان کو، تو کیا بات ہے، علاج تھوڑا سا اور ہو جاتا. تو سلام ہو ان کی روح پر، ان کا انتقال ہو چکا. سر جھکا لیا. سر کیوں جھکایا؟ وہ اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. کہیں میرے شاگرد کے سامنے وہ 2 قطرے جو بے اختیار نکل آئے یہ اس کے سامنے آ نہ جائیں. لیکن میں نے دیکھ لیے. میں نے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا آپ کو قسم ہے اس رشتے کی جو میرا آپ سے ہے، آپ ذرا مجھے کچھ تو اشارہ کریں کہ بہت مہنگا علاج ہے سجاد میاں، بہت مہنگا علاج. میں سمجھ گیا. اللہ اکبر، کیا ہو گیا اس امت کو بھائی؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے ہاں؟ ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی میں 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرنے کے پیسے ہیں ہمارے پاس، ادھار لے کر خرچ کرنے کے پیسے ہیں، لیکن بخاری مسلم اور مشکات سے لے کر یسرنا القرآن اور نورانی قاعدہ پڑھانے والوں کی خدمت کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تف ہے ایسی بخیل قوم پر.